You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument. Now, अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर विदेशी मीडिया के सामने खुद मान रहे हैं कि वो कैसे आतंकवाद को पालते पोसते और बड़ा करते हैं। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आगे वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान के अलग अलग जर्नलिस्ट जो पहलगाम में अभी हमला हुआ है उसकी कैसे पोल खोल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। 80% जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि पीछे पाकिस्तान है। सेकेंड नरेंद्र मोदी की डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितने डिटर्मिन्ड हैं और माफ़ी उनको कैसे देंगे पाकिस्तान के जनरल साहिबान को। माफ़ी तो ये मांगेंगे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के थ्रू मांगेंगे, ब्रिटेन के थ्रू मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू मांगेंगे। अब जब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है, हाफिज आसिम मुनीर साहब, वो खड़े होकर जो तकरीर करते हैं और जो हाफिज सईद खड़े होकर जो तकरीर करते हैं उनमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं नजर आता, तो फिर हम यही कहेंगे ना कि ये दोनों तो एक ही पेज पे हैं। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक नारोवाल से सबाहत, तो वहां पर नारोवाल में मुझे एक अपने दूर के कजन मिले, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में ना जहाद की ट्रेनिंग हासिल की, और उन्होंने मुझे खुद बताया कि जो छोटा पहाड़ी बकरा होता है ना उसको कच्चा खाने पर मजबूर करते हैं 7 बंदों को ताकि लोगों के अंदर दरिंदगी पैदा हो। इस वजह से इतनी आसानी से ये लोगों को मारने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। उसने मुझे अपना आंखों देखा हाल बताया कि पाकिस्तान की जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल है, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर सिर्फ हिंदुस्तान पानी का छोड़ना जो है उसमें थोड़ी थोड़ी सी डिलेस कर दे, ख़ास करके उस सीज़न के अंदर जो सितंबर के बाद शुरू होता है, जब पानी कम होता है तो पानी की डिलेस कर दे, पानी का डाटा शेयर ना करे या गलत वक्त पे पानी आने दे, फ्लडिंग आने दे, तो पाकिस्तान के लिए तबाही ही तबाही है। पाकिस्तान की क्रॉप्स के लिए, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए। पाकिस्तान में ये जो क्रॉप, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा पानी आने का, तो पाकिस्तान की क्रॉप सोइंग का जो सीज़न है वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा और बहुत पेचीदगियाँ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है 33% से 35%, एक तिहाई जो है वो पानी के ऊपर से ही आती है, जो दरियाओं का पानी है, तरबेला से, मंगला से, और इसके लिए बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी कि हिंदुस्तान उसके साथ इंटरफेयर करेगा। आउटकम इसका क्या निकलेगा, वन सेकेंड नरेंद्र मोदी की डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितने डिटर्मिन्ड हैं कि वो इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे, कितने महीने कंटिन्यू करेंगे, ये साल कंटिन्यू करेंगे, और माफ़ी उनको कैसे देंगे पाकिस्तान के जनरल साहिबान को। माफ़ी तो ये मांगेंगे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के थ्रू मांगेंगे, ब्रिटेन के थ्रू मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू मांगेंगे, आपको नहीं बताएंगे, पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही होगी सबको, लेकिन माफ़ी ये मांगेंगे। ये है सारी कहानी इनकी। तो मस्कुलर एक्शन भी है कि मस्कुलर एक्शन भी होना है, और ये जो मस्कुलर एक्शन होना है उसको ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरा ख्याल है ये कोई कार्रवाई डालेंगे उसको दिखाने के लिए कि हमने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। अब आते हैं इस पहलगाम के ऊपर होने वाले अटैक के ऊपर। तो पहलगाम के हमले के बाद भारत की जानिब से जब डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया और इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंगी माहौल बना हुआ है, तो पाकिस्तान आर्मी जो एक तवील अरसे से अपने सियासी किरदार की वजह से मुतनाज़े हो चुकी थी, और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मज़हबी अमूर और पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर साहब तकारीर में कुरानी हवाले दे रहे थे, और तो उसके बावजूद और हर जगह पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे जो हैं हमें सुनाई दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि पहलगाम अटैक जो है वो वाकई क्या पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है या नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूं। जब दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस का तैयारा जो है कंधार हाईजैकिंग में अगवा हुआ, और उसके बाद जो हाईजैकर्स ने जिन 3 दहशतगर्दों को रिलीज करने का मुतालबा किया, उनके नाम मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जगर और उमर शेख थे, जो कि बाद में डैनियल पर्ल के कत्ल में भी मुलव्विस था। अब इन 3 लोगों का पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है, पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। और फिर मुंबई अटैक्स 2007 में जो हुए, नवंबर 2007 में, तो उन अटैक्स की जो बाकायदा जिम्मेदारी है वो ज़कीउर रहमान लखवी, जो कि लश्कर तैयबा में हाफिज सईद अहमद के नायब हैं, उन्होंने आजाद कश्मीर में पब्लिकली जलसे से खिताब करते हुए वो जिम्मेदारी कबूल की। और जब मैं लाहौर में वॉक करने जाया करता था तो जौहर टाउन के एक घर के गिर्द बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि इस घर में कौन रहता है, तो उसने कहा कि इस घर में हाफिज सईद साहब रहते हैं, जहां पर एक दफा बॉम्ब अटैक करने की भी कोशिश की गई थी। तो इस वक्त पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जो इंडियन कश्मीर है उसके अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन है उसके अंदर पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो मुलव्विस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालिया स्टैंड ऑफ है वो कोई नया स्टैंड ऑफ नहीं है। 1957, 58,
میں 1988 میں پھر 2001 2002 میں 2007 میں 2016 میں 19 میں 22 میں اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان دونوں جانب سے جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. باجوڑ ڈاکٹرین کے 3 پہلو یا آسپیکٹ ہمارے سامنے آئے. ایک یہ تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ٹینشنز میں کمی ہو اور دوستی ہو. چین کے اوپر ریلائنس جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. چائنیز ریلائبل پارٹنر نہیں ہے, ان کی ٹیکنالوجی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. اور ویسٹ سے چونکہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے ملٹری اینڈ ادروائز, تو ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا احیا ہونا چاہیے. اور ویسے بھی ہمارا جو ہیومن ریلیشن شپ ہے, ٹریڈ کا ریلیشن شپ ہے, کامرس کا ریلیشن شپ ہے, ایجوکیشنل سائنٹیفک ایکسچینجز ریلیشن شپ ہے, ہمارے ڈائسپورا کا ریلیشن شپ ہے, وہ بھی ویسٹ کے ساتھ ہے. تو ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کبھی بھی اس ارینجمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے. گو کہ جب وہ آرمی چیف بنے تو انہوں نے اس ایکارڈ کو, جنرل باجوہ کا ڈاکٹرائن تھا, اسے انہوں نے کنٹینیو کیا, انہوں نے فیتھفلی طور پہ اس کو فالو کیا. لیکن انڈین سورسز کا کہنا ہے کہ جب پلوامہ میں حملہ ہوا تھا 14 فروری 2018-19 میں, تو وہ بھی اس وقت بھی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر تھے. اور جنرل عاصم منیر نے غالباً کوئی مطلب جو بھی وہ کچھ کرنا چاہتے تھے پلوامہ میں, چھوٹا موٹا کچھ کرنا چاہتے تھے 4-10 سپاہیوں کو کھڑکانے کا, لیکن جو ایکچوئل واردات ہو گئی وہ بہت بڑی ہو گئی. اس میں 38 یا 40 انڈین جو سولجرز ہیں وہ مارے گئے اور معاملہ جو تھا وہ کنٹرول ہو گیا, اور اس میں ایک وار سچویشن جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان میں ڈیولپ کر گئی. اس وقت پاکستان آرمی جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر تمام تر جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں وہ رن کر رہی ہے, اور جس طرح سے پہلگام اٹیک کے اوپر انڈیا کی اگر کوئی غلط فہمی تھی وہ دور کرنے کی جگہ باقاعدہ اس غلط فہمی کو ہوا دی جا رہی ہے. کیونکہ اگر ایک ملک جو ہے پرامن ہو جائے گا تو وہاں پر فوج کو کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن اگر ایک ملک جو ہے ہر وقت حالت جنگ میں رہے گا, ایک ملٹری اسٹیٹ میں رہے گا, تو فوج کی اہمیت پرائم رہے گی. ایک تو جنرل جو کچھ ہوا ہے ابھی پہلگام میں, ایک تو جنرل عاصم منیر چونکہ انتہائی ان پاپولر ہیں, اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کا ایک ہی صرف طریقہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ٹینشنز جو ہیں میں کسی طرح سے اگر ہم پیدا کریں اور وہ ٹینشنز چلیں اور ایک وار سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے, تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو, یہ فوج کو خاص کر کے ان کو پاپولیرٹی مل سکتی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان ریلیشن شپ جو ہے دے آر بیک ٹو دا اسکوائر ون. تو ہندوستان کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ بھائی ہم بھی, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دانت بالکل نہیں ہیں, وی آلسو ہیو ٹیتھ, ہم بھی آپ کو کر کے دکھا سکتے ہیں. اب یہ برنکسمینشپ جو ہے یہ کتنی ان کو فائدہ مند ثابت ہوگی, یہ بھی آنے والا وقت ثابت کرے گا. میرا خیال ہے خاصی ڈینجرس برنکسمینشپ انہوں نے اسٹیج پہ کی ہے. دیٹ ڈپینڈس اپون, اٹس کنٹینجنٹ اپون کہ یہ ٹینشنز جو ہیں وہ کیسے آگے بڑھتی ہیں, اور نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر کتنا دباؤ جو ہے وہ بڑھاتی ہے آنے والے دنوں میں. اس سے یہ چیز جو ہے وہ تھوڑا سا میں یہاں پر ضرور شاید مجھے ڈیولز ایڈوکیٹ اگر آپ پلے کرنے دیں, تو یہاں پر دیکھیں ممبئی اٹیکس کا جہاں تک تعلق ہے جو نومبر 2008 میں ہوئے, تو اس میں تو پھر نکلا نا ہاتھ پاکستان کا. انہوں نے بھی اس وقت جو ہے وہ فٹافٹ الزام بھی عائد کر دیا پاکستان کے اوپر, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اینڈ پہ نکلا بھی. اور پھر کمال یہ ہے کہ جب وہ مثلا جو ایک پکڑا گیا لائیو شخص اجمل قصاب, اس کے پیچھے گئے وہ فرید کوٹ جو اس کا گاؤں تھا وہاں پر, اور سب کچھ, اور چھپی بھی خبریں بھی چھپ گئی, لیکن اس کے بعد تھریٹن کیا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ خبریں چھاپی, بہت کوشش کی گئی اس ساری چیز کو دبانے کی. تو یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی سائڈ پہ جس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں ان سے ہم واقف نہیں ہیں. تو اس لیے لیکن بات یہ ہے کہ کشمیر جہاد کے حوالے سے کیا پاکستان کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے؟ کیا جو لوگ اگر لیٹس سے ہوم گرون بھی تھے یہ لوگ, رائٹ, تو یہ ہوم گرون لوگ بھی جو ہیں ان کے پیچھے سے کہاں تک جا کر ناتا جڑتا ہے. پھر ابھی جو ہے وہ حافظ سعید کی میں تقریر دیکھ رہی تھی, انہوں نے ابھی تقریر کی ہے اس انڈر واٹرز ٹریٹی والے اناؤنسمنٹ کے بعد, تو آپ ان کو پاکستان میں کھڑے ہو کے وہ کر رہے ہیں نا, آج تک تقریریں کر رہے ہیں, تو ان کو تو کوئی ابھی جیل میں ایون نظر بندی میں رکھنے والا نہیں ہے. تو جہاں پہ ایف اے ٹی ایف کی جب تک تلوار لٹک رہی تھی تو تب تک انہوں نے ان کو کچھ نہ کچھ ان کے اوپر پردہ ڈال کے سائڈ پہ ان کو کیا ہوا تھا, جیسے ہی وہ ختم ہوئی ہے پھر باہر آ گئے. تو باتیں تو کر رہے ہیں کھلے عام, تو پھر رہے ہیں, تو پاکستان کے بارے میں بھی پھر ہم کیا نظر آ رہے ہیں. اب جب ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ٹھیک ہے, حافظ عاصم منیر صاحب, وہ کھڑے ہو کر جو تقریر کرتے ہیں, اور جو حافظ سعید کھڑے ہو کر جو تقریر کرتے ہیں, ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں نظر آتا, تو پھر ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ دونوں تو ایک ہی پیج پہ ہیں. تو جب وہ ایک پیج پہ ہے تو ابینڈن کیسے کرنا ہے اور کس بات پر کرنا ہے؟ تو یقین کریں کہ آپ گوگل یہ کر سکتے ہیں, یوٹیوب کر سکتے ہیں کہ حافظ سعید جو ہیں وہ ایک کانفرنس ہے جس کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, یہ کچھ پرانا ہے ویڈیو, اور اس میں وہ جو 2 قومی نظریہ اور جو سب کچھ بیان کر رہے ہیں وہی ابھی بالکل حافظ عاصم منیر صاحب نے سب کچھ باتیں کی ہیں. تو کوئی مجھے سمجھا دے کہ جب ان میں اتنی مطابقت ہے, اتنی ذہنی ہم آہنگی ہے,
تو ابینڈن کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو پھر ظاہر ہے کہ سوال سباہت میں چونکہ لاہور سے آیا ہوں، آپ بھی لاہور کی رہنے والی ہیں، چبرجی میں جامعہ مسجد القادسیہ جو ہے آپ کو یاد ہوگی، اور میں جب بھی اس مسجد کے سامنے سے گزرا کرتا تھا تو وہاں پر باقاعدہ بنکرز بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو گارڈز تھے حافظ سعید کی جو قادسیہ مسجد کی، وہ باقاعدہ اسٹین گن لے کر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی اللہ کے گھر کے باہر جو ہے حافظ سعید کی جو مسجد ہے وہاں پر اسٹین گن تک موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سا اسلحہ نہیں ہوگا. میرے والد صاحب کا تعلق نارووال سے ہے سباہت، تو وہاں پر نارووال میں مجھے ایک اپنے دور کے کزن ملے، انہوں نے آزاد کشمیر میں لشکر طیبہ کے ٹریننگ کیمپ میں جہاد کی ٹریننگ حاصل کی، اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو چھوٹا پہاڑی بکرا ہوتا ہے نا، اس کو کچا کھانے پر مجبور کرتے ہیں 7 بندوں کو، تاکہ لوگوں کے اندر درندگی پیدا ہو. اس وجہ سے اتنی آسانی سے یہ لوگوں کو مارنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا سباہت. جی بالکل، نا آئی کین بلیو دیٹ آبویسلی. تو میں یہی کہتی ہوں کہ اور ان آپ ساری باتوں سے ایک نتیجہ تو نکلا نا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. بس سے اب سبق سیکھ کے وہ جائیں گے کہاں؟ مطلب وہ سبق سیکھ لیا تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کیا بنے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے، سبق سیکھ لیا، انسان کے بچے بن گئے.